انا نسألک ایمانا کاملا، مجھے کامل ایمان نصیب فرما، کامل ایمان عطا فرما۔ نماز جنازہ کے اندر جو دعا مانگی جاتی ہے اس کے ساتھ اس کو ذرا جوڑیں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ کتنی جامع اور کتنی اہم دعا ہے۔ جنازے کے اندر ابو داؤد کے اندر حدیث شریف ہے کہ جنازے میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے دین اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے جسے تو موت دے اس کو ایمان کی حالت میں موت آ۔ اب یہ اتنی اہم دعا ہے کہ ہم رب سے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، مرتے وقت ہمیں ایمان نصیب کر۔ تو طواف کعبہ کی دعا میں پہلے یہ لفظ ہے، اللہم انی اسألک ایمانا کاملا، ہمیں کامل ایمان عطا فرما۔ اب اللہم کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو تمام اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں، تمام صفات کمالیہ کا جامع لفظ جو ہے وہ اللہم انی اسألک، بلا شبہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، مجھے ایمان کامل عطا فرما، و یقینا صادقا، اور مجھے یقین صادق عطا فرما، و بدنا شاکرا، مجھے ایسا بدن عطا فرما جو تیرا شکر ادا کرنے والا، یعنی نماز کے اندر اعضاء جو ہیں رکوع میں جھکتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، قیام میں ہوتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، تو یہ اللہ کا شکر ہے۔ یا اللہ ہمیں وہ بدن عطا فرما جو تیرے سامنے جھکنے والا ہو، تیری عبادت میں مصروف رہنے والا ہو، تیری بارگاہ میں رکوع کرنے والا بدن ہو اور سجدہ کرنے والا ہو، تشہد میں بیٹھنے والا، بدناً شاکراً وقلباً خاشعاً، ایسا ہمیں دل عطا فرما جس میں تیری خشیت، تیرا خوف اور تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دہی کا تصور جو ہے وہ ہمارے دل پر ہر وقت غالب رہے۔ وقلباً خاشعاً، اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ہمارے دل کا جھکاؤ جو ہے وہ یا اللہ تیری طرف رہے، دل کی رغبت، دل کی چاہت، دل کی لگن ہماری کسی غیر کی طرف نہ ہو، بلکہ ہمارا دل جھکے، اس کے اندر رغبت ہو، لگن ہو، چاہت ہو، تو یا اللہ تیری ذات کی چاہت ہو۔ وقلباً خاشعاً ولساناً ذاکراً، اور ہمیں ایسی زبان نصیب فرما جو تیرے ذکر میں مصروف رہے، اور علماً نافعاً، اور ہمیں ایسا علم عطا فرما جو علم نافع ہو۔ اگر علم پڑھ کے بندہ گمراہ ہو جائے یا گمراہی والی باتیں کرے تو وہ تو علم نافع نہ ہوگا۔ علم نافع سے مراد یہ ہے کہ نفع دینے والا علم، وہ نفع جس کا تعلق دنیا سے بھی ہو اور آخرت کے ساتھ بھی ہو۔ علما نافعا، مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما، وشفاء من کل داع، اور ہر مرض اور ہر بیماری سے مجھے شفا عطا فرما۔ یہاں جسمانی مرض بھی مراد ہیں اور کچھ روحانی اور باطنی امراض بھی مراد ہیں۔ باطنی امراض یہ ہیں جیسے بخار، یہ جسمانی امراض، بخار ہو گیا، سر درد ہو گیا، کوئی اور تکلیف ہو گئی، کوئی اور عارضہ پیش آ گیا۔ جو باطنی امراض ہیں جیسے آدمی کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے، مزاج کے اندر حسد پیدا ہو، بغض پیدا ہو، کسی سے دیکھ کر حسد طبیعت چاہے، تو جتنے بھی باطنی بیماریاں ہیں یا اللہ ان سے بھی ہمیں شفا دے دے، اور جو جسمانی بیماریاں ہیں ان سے بھی ہمیں شفا دے دے۔ تو یہ جامع دعا ہے۔ اس دعا کو اور اس کا ترجمہ سمجھنے کے بعد ایک بڑی پیاری حدیث شریف سامنے آئی ہے دوران مطالعہ، کہ مجھ سے بھی کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں کوئی بوڑھا آدمی ہوں یا بیمار ہوں، میں لمبے چوڑے وظیفے نہیں کر سکتا، کسی کو بتائیں نا کہ بھئی یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو۔ کہتے ہیں سانوں کوئی آسان جہا وظیفہ دسو، اے اوکھے وظیفے تے لمبے چوڑے ساڑھے کو نہیں پڑھے جاتے۔ وہ حدیث شریف پڑھی تو بڑا لطف آیا کہ حضور تشریف فرما تھے
اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی ہمشیرہ صاحبہ حضرت ام ہانی حضور کی چچا زاد بہن تھی، انہی کے گھر سے حضور معراج پہ تشریف لے گئے تھے، تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت بالکل ان کے اوپر بڑھاپے کی کیفیت غالب تھی، پیرانہ سالی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، اور قوائے جسمانی جو ہیں وہ بھی کمزور ہو گئے تھے، یادداشت پہ بھی اثر تھا۔ تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے انہوں نے ایک بڑی محبت سے ایک دن عرض کیا کہ حضور اب بوڑھی ہو چکی ہوں اور بیمار رہتی ہوں اور یادداشت بھی میری کمزور ہو گئی ہے، اب وہ پہلی والی بات تو نہیں رہی، تو حضور میں یہ چاہتی ہوں مجھے کوئی آسان سا وظیفہ بتا دیں، آسان سا وظیفہ جسے میں پڑھتی رہوں اور میں اللہ کے ذکر کے اندر میرا نام لکھا جائے ذکر کرنے والا، اور وہ وظیفہ جو ہے کافی گراں مایہ بھی ہو، اس کا نفع بھی ہو، اس کا فائدہ بھی ہو، تو مجھے کوئی آسان سا وظیفہ اور مختصر سا وظیفہ بتا دیں تاکہ یہ لمبے چوڑے وظیفے اور ورد کرنے سے اب میری وہ عمر نہیں رہی، یادداشت نہیں رہی، وہ جسمانی صحت نہیں رہی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تجھے ایک ایسا جامع وظیفہ اور ذکر بتاتا ہوں، اس وظیفے اور ذکر کو اگر تو کرے گی تو تجھے کسی اور وظیفے اور ورد کی حاجت نہیں رہے گی۔ سبحان اللہ۔ ہر معاملے میں یہ وظیفہ جو ہے تیرے لیے نفع بخش ہوگا، تجھے پھر اور وظیفے اور تسمیہ کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہ وظیفے کیا کر۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور کون سا وظیفہ کروں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے 4 چیزیں بتائیں، بہت آسان، جن کا پڑھنا بہت آسان، کسی کے لیے کوئی دقت، کوئی مشکل، کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں لگتا، کتنی آسانی حضور نے فرمائی، اور ساتھ حضور نے نشاندہی فرمائی کہ کسی وظیفے کی تجھے پھر حاجت نہیں رہتی۔ یہ جامع وظیفہ ہے اور بڑا ہی قوی وظیفہ ہے، اس کے اندر بڑی ہی خیر ہے، اس کے اندر بڑی ہی برکت ہے، تیرے تمام مسائل کے حل کے لیے یہ وظیفہ جو ہے تجھے کافی رہے گا۔ انہوں نے عرض کیا حضور کیا پڑھوں؟ فرمایا 100 مرتبہ پڑھا کر سبحان اللہ، ایک دن میں، فرمایا بس صرف 100 دفعہ ایک دن میں پڑھ لے سبحان اللہ، 100 دفعہ پڑھ لے الحمدللہ، اور 100 دفعہ پڑھ لے اللہ اکبر، اور 100 دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ۔ یہ 4 چیزیں حضور نے بتائیں، یہ نہیں کہ صبح و شام اتنی تسبیحاں نکالو اتنی، کیونکہ انہوں نے عرض کیا تھا کہ بوڑھی ہو چکی ہوں، یادداشت پہ بھی اثر ہے، وہ صحت نہیں رہی، تو اس بڑھاپے کا تقاضا یہ ہے کہ وظیفہ بھی آسان ہو، وقت بھی کم لگے، پڑھنے میں دشواری بھی نہ ہو، اور میرے سارے معاملات کے اندر وہ وظیفہ جو ہے مجھے کفایت کرے۔ تو حضور نے یہ 4 چیزیں بتائیں، اور ایک دن میں کتنی مرتبہ؟ صرف 100 مرتبہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ یہ افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ، یہ تو بہت جامع وظیفہ، 4 چیزیں سرکار نے بتائیں۔ یہ تو حدیث شریف یہاں ختم ہو گئی۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا، اور جتنے اذکار وغیرہ میں کیا کرتی تھی اب بڑھاپے کی وجہ سے یادداشت پہ اثر اور وہ اتنی ہمت نہیں، وہ چھوٹ گئے، لیکن ان وظائف نے مجھے باقی ہر چیز سے بے نیاز کر دی۔ اتنی خیر اور اتنی برکت مجھے اس وظیفے اور ورد کے اندر حاصل ہوئی۔ لیکن دوسری حدیث شریف جو ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نے یہ جدا جدا بتایا، ان کی ترتیب بدل کے بھی اور اکٹھا بھی پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ دوسری حدیث شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ارشاد فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ یہ کیا کرتے ہو؟ تو عرض کی حضور میں باغ نصب کر رہا ہوں۔ فرمایا یہ پودے جو تو لگا رہا ہے ان پہ تو خزاں آ جائے گا، تجھے ایسا میں پودا نہ بتاؤں، ایسے درخت نہ بتاؤں، اور ایسے بوٹے اور پودے نہ بتاؤں، وہ لگائے تو ہمیشہ ہی ہرے بھرے رہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور بڑی بندہ پروری اور کرم گستری ہے، اگر مہربانی فرمائیں تو میرے بخت خفتہ بیدار ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا یہ پودے لگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے اندر بھی 4 ہی وظیفے ہیں۔ یہ تیسرا کلمہ ہے
سوم کلمہ تمجید جسے اس میں یہی 4 وظیفے ہیں. تو لہٰذا ان دونوں حدیثوں کو نقل کر کے شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ انہیں جدا جدا بھی پڑھا جا سکتا ہے. سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، ایک دن میں بس ایک دفعہ ہی پڑھنا ہے. اور انہیں ملا کر بھی پڑھا جاتا ہے. ایک تسبیح اگر پڑھ لی تو یہ سارے حروف جو ہیں یہ 100 مرتبہ پڑھے جائیں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چاروں ذکر جو ہیں ان کی ایک تسبیح نکال لی جائے تو چاروں ورد جو ہے وہ کتنی مرتبہ ہو جائیں گے؟ 100 مرتبہ. تو یہ جامع ذکر ہے. اور ویسے بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 وقت ایسے ہیں جنہیں لوگ ضائع کرتے ہیں نا، ان کے متعلق حضور نے فرمایا، ایک سورج نکلنے کا وقت اور اس سے ایک سورج غروب ہونے کی. روزے میں تو اس کی اور اہمیت بڑھ جاتی ہے اور اس کے پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. رمضان شریف میں اس وظیفے کو آسانی سے ہر بندہ کر سکتا ہے. حضور نے فرمایا کہ سورج نکل رہا ہو تو اس وقت جو 100 دفعہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، اور سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت جو پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ. یہ مسلم شریف میں حدیث شریف ہے کہ اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ افطاری سے پہلے ہمیں کم از کم ایک تسبیح، چونکہ 100 دفعہ حضور نے یہاں ارشاد فرمایا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے 100 دفعہ پڑھو. تو بزرگوں نے فرمایا کہ افطاری سے چند لمحے پہلے یہ 100 دفعہ پڑھ لیا جائے، اور پھر فجر کی نماز پڑھ کے جب گھروں کو نکلتے ہیں تو راستے میں 100 دفعہ پڑھ لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس سے ہماری زبانیں تر رہنی چاہیے، ذکر کی عادت ڈالنی چاہیے. کیونکہ موت کے وقت جو ہے حضور نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا کہ موت کے وقت تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے. تو اللہ کے ذکر کی جس کو عادت ہوگی، کثرت ذکر کی عادت ہوگی، اپنی زبان پر کلمات جاری رکھتا رہے گا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے وقت بھی اس کے لیے آسانیاں فرما دے گا. تو یہ ہے اللہم لک الحمد ولک الشکر. ایک یہ بھی میں نے مختصر دعا جو ہے پچھلے دنوں بتائی تھی کہ کوئی بھی نیک عمل کریں، مثلا کھانا کھایا ہے، کوئی اور وضو کیا ہے، نماز پڑھی ہے، قرآن شریف پڑھا ہے، کوئی بھی اچھا کام کیا ہے، تو یہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اللہم لک الحمد ولک الشکر کلہ. آسان سا وظیفہ ہے، کوئی دشواری نہیں، کوئی دقت نہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو اوراد و وظائف ہیں انہیں خود بھی یاد کرنا چاہیے، بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے، تاکہ ایک عادت بن جائے اللہ کے ذکر کی. قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اپنے اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو. وسبحوہ بکرۃ وعصیلا، کہ صبح بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو اور شام کو بھی اللہ کی تسبیح بیان، قبل طلوعہا و قبل غروبہا، کہ سورج نکلنے سے پہلے بھی، سورج نکلنے اور غروب ہونے سے بھی پہلے اور نکلنے سے بھی پہلے، یہ دونوں اوقات جو ہیں یہ تسبیح کے اوقات ہیں. فسبحوہ بکرۃ وعصیلا. اور حدیث شریف جو بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے وہ بڑی جامع حدیث شریف ہے، ان تمام وظائف سے متعلقہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں. پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور رحمان کو وہ بڑے پسند ہیں، اور میزان میں ان کا وزن جو ہے وہ بڑا بھاری ہوگا. تو وہ 2 کلمے اس حدیث شریف میں بیان کیے. کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے اوراد ہیں، وظائف ہیں، ذکر ہیں، ان کو اپنی عادت بنا لینی چاہیے. ان پہ کوئی دشواری نہیں، کوئی دقت نہیں، پڑھنے میں آسانی ہی آسانی ہے. سفر کے دوران، دکان پہ بیٹھے ہوئے، آتے جاتے یہ اوراد و وظائف اپنی عادت بنا لینا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.
اور اس کے ساتھ ہی ایک ملتے جلتی اور بات ہے کہ رزق کی تنگی کی شکایت لوگ کرتے ہیں کہ مالی پریشانیاں ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ وظیفہ لکھا ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھ کے جماعت کے انتظار تک آدمی بیٹھا تو ہوتا ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ سنتیں پڑھنے کے بعد فرضوں سے پہلے 100 مرتبہ جو پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ مکمل وظیفہ ہے جامع رزق کی برکت کے لیے اور دسترخوان کی وسعت کے لیے، کشائش رزق کے لیے یہ وظیفہ بھی مجرب ہے۔ یہ سب ملتے جلتے وظائف ہیں، انہیں یاد کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی ترغیب و تعلیم دینی چاہیے۔ اور رمضان شریف اس کے لیے بہترین موقع ہے کہ آپ افطاری کا سامان لگ رہا ہے، تیاری کر رہے ہیں، انتظار ہے، گھڑی کی طرف نظر ہے کتنا وقت رہ گیا، تو یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ ان اوقات کے اندر ام ہانی رضی اللہ عنہ کو جو سرکار نے 4 چیزیں بتائی تھیں، تیسرا کلمہ جو ہے، میں تو یہ عرض کروں گا کہ اسے اپنا حفظ جاں بنا لیں۔ مسجد نماز فجر کے لیے سحری کر کے آ رہے ہیں تو تیسرا کلمہ پڑھتے آئیں، کیونکہ اس کی بہت زیادہ برکت ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس وقت نہیں یا بڑھاپا ہے، اب اتنے لمبے چوڑے وظیفے نہیں کر سکتے، ان کو بھی بتائیے اور یہ حدیث سنائیے کہ حضور نے حضرت ام ہانی کے لیے کتنی آسانی فرما دی، اور جو 4 چیزیں بتائی ہیں یقیناً ان کے اندر کتنی خیر ہے، کتنی برکت ہے۔ تو جو لوگ ان وظائف کی پابندی کرتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور اس کے ذکر کے اندر کتنی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دکان پہ، گھر میں جہاں آپ بیٹھیں دن میں، جو صبح درس سنیں وہ گھر بچوں کو بتایا کریں، دوستوں کو بتایا کریں کہ آج ہم نے فجر کے بعد درس میں ہم گئے، ہم نے یہ چیزیں سنی، یہ تحفے ہیں، یہ دینی تحفے ہیں، اور لوگوں کو یہ تحفہ دیا کریں کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ یہ 4 تحفے ہیں جو حضور نے حضرت ام ہانی کو عطا کیے، تو یہ لوگوں کو بتانا، تبلیغ کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بھی کام شروع کریں، جو مسئلے اور جو باتیں دین کی سیکھتے سنتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بھی بتایا کریں، کیونکہ میں اکثر توجہ دلانے کے لیے کہا کرتا ہوں جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو۔ اور ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ ترغیب دینی چاہیے، ہمارا کام ہے، کوئی عمل کرے نہ کرے۔ جیسے میں نے کل عرض کیا ننگے سر نماز پڑھنے کی عادت ہے، تو تھوڑی سی آپ بھی لوگ تعاون کریں۔ ماشاءاللہ جیسے یہاں مسجد کا ماحول بڑا پیارا اور بڑا نورانی ماحول جا رہا ہے، تو اس ماحول کو اور بہتر بنانے کے لیے کسی کو ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو بڑی محبت سے اسے سمجھائیں کہ بھائی اگر آپ کے پاس ٹوپی رومال کپڑا نہیں ہے تو آپ بھلے ننگے سر پڑھیں، لیکن ہر چیز ہوتے ہوئے ننگے سر نماز پڑھنا یہ شریعت میں پسند نہیں کیا گیا، اس طرح سمجھائیں اور یہ لفظ بولیں کہ شریعت میں ننگے سر نماز پڑھنا پسند نہیں کیا گیا، اور پیارے نبی کریم علیہ السلام اس سے منع فرماتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ اگر اس طرح ترغیب دیں گے، سمجھائیں گے، بات کریں گے تو لوگ توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ جب کہا جاتا ہے تو لوگ عمل بھی کرتے ہیں، کئی لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا، وہ دیکھا دیکھی یہ نماز ننگے سر پڑھ رہا ہے تو دوسرا پڑھ رہا ہے، ایک آدمی دعا سے پہلے اٹھا ہے تو دوسرا دیکھ کے اٹھ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتانا چاہیے کہ حضور نے نماز کے بعد بھی فرمایا کہ دعا نماز پڑھ کے اللہ کی حمد کرو اور پھر مجھ پہ درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگو۔ تو کتنا وقت اس پہ لگتا ہے، یہ ترغیب دینی چاہیے، باتیں سمجھانی چاہیے۔ بندے نماز کے لیے منتشر ہو کے بیٹھے ہوئے تو کوئی عرض نہیں، یہ نیکی کی تلقین ہے اور ترغیب ہے سب میں کہ بھائی آگے آ جاؤ، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے ہی سب میں بیٹھنا چاہیے۔ اور جب جماعت کھڑی ہوتی ہے کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر، دور دور لوگ، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو تکبیر اولی فوت ہو جاتی ہے، وہ جگہ بناتے بناتے ہی قرات بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو تکبیر اولا کی بڑی اہمیت ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ تکبیر اولا یعنی تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر جب نماز شروع ہوتی ہے تو امام کے ساتھ اگر تکبیر اولا میں شامل ہوں گے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ کئی اولیاء کے واقعات ہیں، انہوں نے شرط لگائی کہ ہمارا جنازہ وہ پڑھائے جس کی تکبیر اولا کبھی فوت نہ ہو۔ واقعی اس کی کوئی اہمیت ہے یا نہ؟
کہ انہوں نے بزرگوں نے کئی اولیاء اللہ نے جب وصیت کرتے تھے تو کہتے تھے میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی تکبیر اولیٰ نہ فوت ہوئی. تو تکبیر اولیٰ تو اس کی تو ہمارے ہاں قدر و قیمت نظر نہیں آتی. بڑا ہی عجیب معاملات ہے, سارا معاملہ ہی بگڑا ہوا ہے. تو اس کے لیے آپ بھی محنت کریں, ہم سب مل کر جب کوشش کریں گے, محنت کریں گے, دوستوں کو بتائیں گے, نمازیوں کو تلقین کریں گے تو انشاءاللہ لوگوں میں ذوق شوق پیدا ہوگا. بھئی تکبیر اولیٰ کا بڑا فائدہ ہے. تو جماعت کھڑی ہونے سے پہلے ہی سب بندی مکمل ہونی چاہیے تاکہ امام صاحب نماز شروع کریں تو ان کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں ہم شریک ہو جائیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر ہیں لیکن ان کا نفع بہت ہے, فائدہ بہت ہے. اور ایک وضو گھر سے کر کے آنے کی عادت بنائیں. یہ بھی صوفیاء نے لکھا, گھر سے اگر وضو کر کے آئیں گے تو جتنے قدم چلیں گے ہر قدم پر نیکیاں ملیں گی, ہر قدم پر گناہ معاف ہوں گے اور درجے بلند ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس بندے پہ خوش ہوتا ہے جو گھر سے تیار ہو کے پاکیزہ ہو کے وضو کر کے آتا ہے اور اللہ کے ذکر کے لیے آ رہا ہے. یہ مساجد میں وضو خانے جو ہیں یہ تو ضرورت مندوں کے لیے ہیں کہ جو نہیں کر سکا چلو کر لے, لیکن اسے عادت بنا لینا یہ بھی مستحسن نہیں ہے. گھر سے وضو کر کے اور باوضو ہو کے راستے میں تسبیح پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں تو اس سے بڑا روحانی فائدہ ہوتا ہے. بندے کے اندر جو ہے وہ نور پیدا ہوتا ہے ان باتوں سے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے عمل کی توفیق. یہ فجر دے سنتا تے مطلب یہ زور دیا یا وہ گھر پڑھے وہ بھی ٹھیک ہے جمعے دیا. ہاں پڑھ سکتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے رب کریم ہمیں فکر آخرت عطا فرما. اپنی موت اپنی قبر کو یاد کر کے دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے ہمیں اپنی محبت عطا فرما, اپنے محبوب کریم کی محبت عطا فرما, ان نیک اعمال کی محبت عطا فرما جو تجھے پسند ہے, اور اس کام سے بچنے کی توفیق دے جس کام کو تو پسند نہیں کرتا. نیکی کے راستے پر چلا دے, ہدایت کے راستے پہ چلا دے. اے اللہ رمضان شریف کی برکتوں سے سب کو فیض یاب فرما. سب کے روزے, سب کی سحری, سب کی افطاری, سب کی تلاوت, سب کا مسجدوں کی حاضری قبول فرما. مسجد کی حاضری ہمیں نصیب فرما اور صحت و سلامتی و عافیت کے ساتھ اپنے گھر میں 5 وقتہ نماز میں حاضر ہونے کی ہمیں توفیق دے. ہمیں اس پر استقامت عطا فرما, یہ قبول فرما. ہمارے لیے رمضان شریف میں نیک اعمال میں آسانیاں فرما. ربنا تقبل دعا وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا